من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم وصلي عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
زكاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. واجب الاحترام قابل قدر سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سورۃ الکہف رکوع نمبر 5ویں رکوع سے 2 آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک بڑا انتہائی مالدار تھا جو اللہ رب العزت کا نافرمان تھا۔ اس کے دل میں یہ غلط خیال آیا کہ اللہ پاک جس پہ راضی ہوتا ہے اسے مال دے دیتا ہے۔ یہ بات اس کی انتہائی غلط نامعقول تھی۔ دوسرا اللہ والا فقیر اس کا بھائی ہے، لیکن وہ اللہ پاک کا انتہائی مطیع اور فرما بردار ہے۔ ان دو کا تذکرہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ میرے بھائی سماعت فرما چکے۔ اللہ والوں، آج جس اہم عنوان پر گفتگو ہے وہ ہے انسان کے اندر اور اس کے نفس اور دل کی صفائی اور پاکیزگی۔ یہ موضوع انتہائی طویل ہے، کم از کم 3-4 گھنٹے پر مشتمل ہے، لیکن خطبہ جمعہ کا وقت چونکہ انتہائی مختصر ہوتا ہے، آپ میرے بھائی اپنے چہرے میری طرف رکھیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں تزکیہ نفس کے متعلق عرض کرنی ہے۔ رب کائنات ہم سب کو دنیا آخرت کی خیر اور عزت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ والوں، یہاں جس مقام عالی شان سے تلاوت کی ہے سورۃ الشمس، یہاں پر اللہ پاک نے سب سے پہلے تو 8 قسمیں کھائی ہیں۔ 8 قسمیں کھانے کے بعد ایک اہم ترین اعلان فرمایا ہے، اور ساری کی ساری قسمیں جوڑا جوڑا 2 کر کے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها فرمایا سورج کی قسم اور چاند کی قسم، سورج کی قسم اور اس کے دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم اذا تلاها جب اس کے پیچھے آتا ہے۔ پہلے سورج اور چاند کی قسم کھائی، پھر رات اور دن کی، زمین اور آسمان کی، فرمایا والنہار اذا جلاها قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو روشن کرتا ہے، واللیل اور رات کی قسم جب اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها آسمان کی قسم اور آسمان کو بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاها اور زمین کی قسم اور اس اللہ کے جس نے زمین کو بچھا دیا۔ آسمان اور زمین کی قسم، سورج اور چاند کی قسم، دن اور رات کی قسم، ونفس وما سواها پھر انسان کے نفس کی قسم اور جس نے اس کو برابر کیا اور سیدھا کیا اور ہموار کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا انسان کے دل میں نیکی کو بھی ڈال دیا اور برائی کو بھی۔ اب انسان کا اپنا فعل ہے، نیکی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، نیکی کر کے اپنے رب کو راضی کرتا ہے یا برائی کر کے شیطان کو راضی کر لیتا ہے۔ عزیز بھائیوں، آپ نے سماعت فرمایا اللہ پاک نے پہلے 8 قسمیں کھائی۔ اب یہ بتائیے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا
اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ اور کس کی بات ہے جو اللہ سے بڑھ کر سچی ہے؟ لیکن پھر بھی رب کائنات نے 8 قسمیں کھا کے اعلان فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اپنا اندر صاف کر لیا، اپنے نفس کو پاک اور صاف کر لیا، اپنے ضمیر کو صاف کر لیا، وہ تو کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے اندر کو خاک آلود کر لیا ناکام ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو، میرے اندر کو پاک کر دے، تو بہترین ہے جو اس کو پاک صاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نفس مطمئنہ نصیب فرما دے۔ حضرات ذرا توجہ فرمائیے، حدیث پاک کی 6 معتبر کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ ان 6 کتابوں میں ایک کتاب جو حدیث پاک کی ہے جس کا نام ہے سنن ابی داؤد، حدیث پاک کی کتاب ہے، اور اس کے اندر ہزاروں حدیثیں ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ آپ کا اعلان سنیے، فرماتے ہیں 15,000 صحیح احادیث کا مجموعہ، اللہ کے پاک پیغمبر کے پیارے فرامین کا مجموعہ، اور 15,000 حدیثوں میں سے 4 حدیثوں پہ عمل کر لو، صرف 4 نجات کے لیے کافی ہے۔ 4 حدیثیں سماعت فرما لو، اپنے گھٹنے چھوڑ دو اور دائیں ہاتھ پہ گنتے چلے جائیے۔ آؤ ذرا ان 4 حدیثوں پر جن پر نجات کا دار و مدار ہے، جو فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے کافی ہیں، جن کے بارے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اے بھائی ذرا کوٹے چھاڑ دے، ہاں اس طرح آپ کو نیند آئے گی۔ اور دایاں ہاتھ کھول کر 4 حدیث جن پہ نجات کا دار و مدار ہے، کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے، وہی 4 کافی ہیں۔ ذرا پوری محبت سے سماعت فرماؤ اور نوٹ کرو، اللہ ہمیں قرآن و سنت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ 4 حدیث۔ پہلی حدیث مبارکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف میں پیارے نبی کریم علیہ السلام کا پیارا فرمان فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہات ہیں۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، زیادہ لوگ نہیں جانتے، ہاں علماء کرام جو ماہر ہیں علم کے اندر وہ تو جانتے اور پہچانتے ہیں یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، لیکن زیادہ لوگ نہیں جانتے، زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو شبہ والی چیز سے بچ گیا، حلال ہے یا حرام ہے پتہ نہیں چلتا، رائے مختلف ہو جاتی ہے۔ فرمایا جو شک والی چیز سے بچ گیا، شبہ والی چیز سے بچ گیا، فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا، اپنے دین کو بھی بچا لیا۔ پھر پیارے نبی کریم علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا الا ان لکل مالک ہبہ، عرب کے اندر جہاں تھوڑا بہت سبزہ ہوتا، زیادہ تو پہاڑ ہیں، جہاں پہ سبزہ ہوتا تھوڑا بہت اسے چراگاہ کو بادشاہوں کے لیے، سرداروں کے لیے خاص کر دیا جاتا۔ فرمایا اچھا چرواہا تو وہ ہے جو اس چراگاہ سے
دور اپنے جانور چلاتا ہے، اور جو قریب آ جاتا ہے، جو اپنے جانور قریب لے کے آتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا وہ جانور بھاگ جائے، دوڑ جائے، اور اس بادشاہ اور اس سردار کی چراگاہ کے اندر چلا جائے جہاں پہ جانا اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ فرمایا اس طرح مومن کی مثال ہے، حرام سے دور رہتا ہے، شک والی چیز سے دور رہتا ہے، جس میں شبہ بڑھ جائے اس سے بھی دور چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حرام سے محفوظ فرما لے اور شبہ والی چیز سے بھی اللہ محفوظ فرما لے۔ یہ دل کا تقویٰ ہے۔ یہ تو پہلی حدیث ہے، ابھی انشاءاللہ آپ 4 حدیثیں سنیں گے۔ دعا کرو اللہ ان حدیثوں کو یاد کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات اس حدیث پاک کے اندر آخر میں اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلح الجسد کلہ، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے سارا جسم صحیح ہوتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، جس طرح ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں جو دل کی بیماری ہے یہ سب سے بڑی بیماری ہے، اللہ والو امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد کریم علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، جس کا دل صحیح ہے سارا جسم صحیح ہے، اور جس کا دل بیمار ہے فسد الجسد کلہ، اس کا سارا جسم بیمار ہے۔ دل میں کیا بیماری آتی ہے؟ حسد ہے، کفر ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، بغاوت ہے، معصیت ہے، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ اللہ ہمارے دل کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذرا توجہ فرمائیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے اکثر زیادہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ قائم فرما دے، میرا دل تیرے دین پہ قائم ہو جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ نے پوچھا، یا نبی اللہ آپ اکثر یہ دعا مانگتے ہو، یا اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ قائم فرما دے۔ فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، جو دل ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ اللہ والے یہ دعا اکثر کیا کرو، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ قائم فرما دے، میرے دل کو اپنے دین پہ قائم فرما دے۔ حضرات انشاءاللہ 4 حدیثیں عرض کرنی ہے۔ پہلا حدیث مبارک کا سچا اور سچا موتی آپ نے سماعت فرما دیا۔ اب آؤ ذرا حدیث نمبر 2، 4 حدیثوں پر نجات کا دار و مدار ہے۔ دوسری حدیث پاک فرمایا امام الانبیاء نے، حبیب خدا نے، احمد مجتبی علیہ السلام نے، اللہ اکبر کبیرہ، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، ہر عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے ہر عمل کا اجر ہے، ثواب ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں تو پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم اللہ کے فضل سے جھنڈے لگا دیتے ہیں۔ جب کسی کو دیا اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں چرچا کر کے جس کو دیا جاتا ہے اس کو رسوا کیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ نیت ہے تو جہاد ہے، نیت ہے تو صدقہ ہے، نیت ہے تبلیغ ہے۔
یا اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، ہمارے عملوں کو ریاکاری سے پاک کر دے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اللہ والے 4 حدیث مبارکہ جن پہ نجات کا دار و مدار ہے، یہ دوسری حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات۔ آپ نے پہلا حدیث کا نوٹی سنا اور پھر دوسری حدیث پاک اور تیسری حدیث پاک سنیے، آپ نے چہرے میری طرف کیجئے۔ 4 حدیث مبارکہ جن پہ انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ اگر آپ بھول جائیں تو خطبہ جمعہ کے بعد دوبارہ سوال کر لینا کہ 4 حدیثیں کون سی ہیں جن پہ نجات کا دار و مدار ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احادیث کا 15,000 حدیثوں کا ذخیرہ ہے، جو 4 پر عمل کر لے اللہ اسے نجات عطا فرما دے گا۔ تیسری حدیث پاک من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ اچھا مسلمان وہ ہے جو بے مقصد کام چھوڑ دیتا ہے، جس کام کا فائدہ کوئی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ من حسن اسلام المرء، اللہ اکبر۔ 4 حدیثوں پہ نجات کا دار و مدار ہے، ان میں سے ایک یہ ہے جس کام کا نہ فائدہ ہے دنیا میں نہ آخرت میں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ اللہ اکبر۔ سبق چھوڑ دیتا ہے، بلہ بیچتا رہتا ہے، کیسا نافرمان ہے، اور ماں باپ کی آواز کو چھوڑ دیتا ہے، لوڈو کھیلتا رہتا ہے، تاش کھیلتا ہے، اور وہ موبائل نوشی کرتا ہے۔ ماں باپ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، استاد روتا ہے، اس قدر ظالم ہے، موبائل نوشی کرتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، جو بے مقصد کام ہے اچھا مسلمان وہ ہے چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ اللہ والوں گھڑیوں کو بیک ڈیٹ نہیں ہوتا، جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، وہ پلٹتا نہیں ہے۔ 4 حدیث پہ نجات کا دار و مدار ہے۔ ایک حدیث آپ نے سماعت فرما لی، پھر دوسری سن لی، پھر تیسری، اور ذرا چوتھی حدیث پاک جس پہ نجات کا دار و مدار ہے، ذرا توجہ فرمائیے اور دلوں میں نوٹ کر لیجئے۔ اگر آپ بھول جائیں، میں آپ کا فقیر طالب علم بھائی یہاں موجود ہوں، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ 4 حدیثیں کون سی ہیں جن پہ نجات کا دار و مدار ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی حدیث پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایماندار نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بھئی اپنے لیے کیا چاہتے ہو؟ ہمیں عزت ملے، ہماری تکریم کی جائے، اللہ ہمارے رزق میں وسعت دے دے، اللہ آسانی دے دے، اللہ برکت دے دے۔ میرے بھائیوں، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے، یہ ایمان والا ہے۔ اگر اپنے لیے عزت چاہتا ہے، بھائی کے لیے ذلت چاہتا ہے، ایمان کوئی نہیں۔ 4 حدیث مبارکہ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے جن پہ نجات کا دار و مدار ہے۔ الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، کوئی شک شبہ والی چیزیں ہیں۔ اچھا مومن وہ ہے جو شک والی چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کے جسم میں دل ہے، صحیح ہوتا ہے، سارا انسان صحیح ہو جاتا ہے۔ جب یہ بگڑ جاتا ہے سارا انسان بگڑ جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور تیسرا فرمایا اچھا مسلمان وہ ہے جو بے مقصد کام چھوڑ دیتا ہے۔ اور چوتھا فرمایا
اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. یاد ہوگی نا 4 حدیثیں, اگر بھول جائے تو دوبارہ سوال کر سکتے ہو. ان 4 پہ نجات کا دار و مدار ہے, فوز و فلاح ہے, کامیابی ہے, کامرانی ہے. اللہ ہمیں پاک پیغمبر کے ہر فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس کا دل صاف ہے, دل پاک ہے, وہ تو کامیاب ہے. اللہ پاک نے 8 قسمیں کھا کے یہ مسئلہ بیان فرمایا. فرمایا سورج کی قسم ہے, چاند کی قسم ہے, رات کی قسم ہے, دن کی قسم ہے, زمین کی قسم ہے, آسمان کی قسم ہے, نفس کی قسم ہے, بنانے والے کی قسم ہے. 8 قسمیں کھا کے اعلان فرمایا, اور جس نے دل صاف کر لیا کامیاب ہو گیا, اور جس نے اپنے دل کو خاک آلود کر لیا, مٹی میں ملا لیا, وہ ناکام ہے. ہاں کل قیامت کا دن ہوگا اللہ والوں, پھر نیکی کی قدر سامنے آئے گی. آج ایک ایک نیکی کی قدر کیجئے. آؤ ذرا اللہ کے پاک نبی کی ایک دعا سنیے. فرمایا امام الانبیاء علیہ السلام نے, جب آدمی بازار میں جاتا ہے, بازار میں جانے کی دعا پڑھتا ہے, دعا بڑی مختصر ہے. من قال حین دخل السوق لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ بازار میں داخل ہونے کی دعا ہے, بڑی جامع دعا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا جو بندہ بازار جاتا ہے, یہ دعا پڑھتا ہے, رب کائنات اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اتنے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے. رب کائنات اس کے 10 لاکھ درجے اپنی جنت میں بلند فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے صحابی کی یہ حدیث اللہ کے بندے جب روایت کرتے ہیں, ایک محدث, بہت بڑے محدث جن کا نام حضرت قتیبہ بن مسلم ہے رحمت اللہ علیہ, جب یہ حدیث سنتے ہیں کہنے لگے تحفہ مل گیا ہے, بڑا ہدیہ مل گیا ہے, گراں قدر اللہ نے تحفہ دے دیا ہے. اپنی سواری پہ سوار ہوتے, بازار میں جاتے, یہ دعا پڑھتے, دعا پڑھ کے واپس آ جاتے, اور اپنے دل میں یہ تصور بنا لیا میں بازار میں جاتا ہوں, نہ کوئی خرید ہے, نہ کوئی فروخت ہے, نہ لینا ہے, نہ دینا ہے, بازار کس لیے جاتے, صرف اس دعا کا ثواب حاصل کرنے کے لیے. کوئی خریدنا نہیں, بیچنا بھی نہیں. اللہ اکبر. صرف اس دعا کا ثواب حاصل کرنے کے لیے. اللہ والو, جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا, اندر کس طرح پاک ہوتا ہے اللہ کی توحید سے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اس سے پہلے اللہ نے اعلان فرما دیا جو رب کا نام ذکر کرتا ہے, حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ کا نام جتنا زیادہ پڑھیں گے ہمارا دل صاف ہوگا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب الانبیاء ہے, امام الانبیاء ہے, آپ کو آگ میں ڈالا گیا. آگ میں جب گئے تو وہاں دعا پڑھنے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, وہ دعا بڑی پیاری ہے بھائیو, سن لو. مشکل میں, مصیبت میں, اور کسی غم میں اور رنج میں حضرت ابراہیم کیا پڑھتے ہیں, حسبی اللہ و نعم الوکیل, حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے, ابراہیم نے میرا نام لیا ہے, یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. آگ کا کام جلا دینا ہے, لیکن جو رب کا نام لیتا ہے, رب کا نام اعلان فرماتے ہیں یا نار کونی بردم و سلاما. جو حسبی اللہ پڑھتا ہے, رب کا نام لیتا ہے, اللہ آپ کو کہتے ہیں ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. یہ ان کا وظیفہ ہے جن کا دل صاف ہے. ہر مشکل میں, ہر رنج میں, ہر غم میں, ہر تکلیف
الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے، بڑا اچھا مددگار ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ صحابہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کیا، غزوہ احد ہے، آپ مدینہ منورہ جاتے ہو، احد کی زیارت کرتے ہو، اس کے بعد ایک اگلا غزوہ آتا ہے جس کا نام غزوہ حمراء الاسد ہے، صحابہ زخمی ہے، شہادتیں ہیں، رنج غم ہے، اللہ کے نبی نے دوبارہ اعلان کیا آپ دشمن کے لیے نکلو، صحابہ ایک دعا پڑھنے لگے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ نے اس دعا میں اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی، فانقلبوا بنعمت من اللہ و رضوان، دشمن چلا گیا، مقابلے میں نہیں آیا، اللہ کی رضامندی مل گئی، رب راضی ہو گیا، صحیح سالم واپس بھی آ گئے، دشمن بھی بھاگ گیا۔ یہ ساری برکتیں کیسے آئی؟ میرے اللہ کے نام سے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اماں جی عائشہ نے سوال کیا، جب اللہ کے نبی نے فرمایا وہ فرشتہ جس کی ذمہ داری ہے قیامت قائم کرنے کی، وہ کان لگا کے آنکھیں اللہ کی طرف کر کے کھڑا ہے، رب کا حکم آئے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اماں جی عائشہ نے سوال کیا، سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی کے قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہے، وہاں ہم کون سا وظیفہ پڑھیں؟ فرمایا یہی پڑھنا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، قیامت کے دن بھی یہی وظیفہ تمہارے کام آئے گا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بڑا کامیاب ہے جس نے اللہ کا نام لیا، اپنے رب کے تذکرے کیے، ہر حال میں، ہر آن میں، ہر مشکل میں، ہر گھڑی میں۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انی عبدکا وابن عبدکا وابن امتکا، اے اللہ میں تیرا بندہ، میری امی تیری بندی، میرا باپ تیرا بندہ، میرا باپ تیرا بندہ، میری والدہ تیری بندی، میں تیرا بندہ، اللہم انی عبدکا، توجہ فرمائیے، وابن عبدکا وابن امتکا، ناصیتی بیدکا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، حکم دیتا ہے میں تندرست ہوتا ہوں، تو حکم دیتا ہے تیرے حکم سے رزق ملتا ہے، ناصیتی بیدکا، ماضٍ فی حکم کا، عدل فی قضاء کا، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک۔ یا اللہ میں تیرے سارے ناموں سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے نام رکھے، اپنی کسی کتاب میں اتارے، اپنے کسی پیغمبر کو بتائے اور سکھائے، اللہ پاک کے سارے ناموں کا واسطہ دے کے ذکر کر کے تذکرہ کر کے آخر میں اللہ کے نبی نے سوال کیا، توجہ فرمائیے، سوال بڑا پیارا ہے، سوال بڑا عظیم ہے، بڑی محبت والا ہے، فرمایا ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری، یا اللہ اپنی پاک کتاب میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے۔ اللہ والے، جس کا دل صاف ہے، جس کا دل پاک ہے، کامیاب ہے، فوز و فلاح ہے، نجات ہے، نجات کا نار و منار ہے۔ اور دل کس کا صاف ہوتا ہے؟ جو توحید والا ہے، سنت والا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو بلایا، ان کا نام حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے، بات ساتھی بارش جگہ نہیں ہے، آگے ہو جائے۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی نے آواز دی، یا ابو سعید، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، لیکن نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز مکمل کی، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ما لک ان تأتینی اذ دعوتک، جب میں نے تمہیں بلایا تم آئے کیوں نہیں تھے؟ فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا کیا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم،
ایمان والو اللہ کے نبی کی بات سن لیا کرو، مان لیا کرو، قبول کر لیا کرو۔ اگر اللہ کے نبی اس حال میں برائے تم نماز پڑھ رہے ہو، نماز چھوڑ کے پیارے پیغمبر کی بات پہ لبیک کہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اور یاد رکھو اللہ کی زمین پہ ایک ہی ہستی ہے جن کی آواز پہ انسان نماز توڑ دے، اور ہستی کا نام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں ماں باپ کے بلانے پر نفلی نماز کو توڑا جائے، نفل پڑھ رہا ہے، امی نے آواز دی ہے، باپ نے آواز دی ہے، نماز نفل چھوڑ کے ماں باپ کی آواز پہ لبیک کہا جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ماں روتی ہے، باپ بلاتا ہے، ہم موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نفلی نماز میں ہو پھر بھی توڑ دو، ماں باپ کی آواز پہ لبیک کہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ اللہ والو جس کے پاس توحید نہیں ہے، سنت نہیں ہے، یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں میں خود حائل ہو جاتا ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ اس کے دل کے سامنے رکاوٹ آ گئی ہے، اس کا دل صاف نہیں ہو سکتا، پاک نہیں ہو سکتا۔ دل پاک صاف کیسے ہوتا ہے؟ توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ، توحید اور سنت کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے نبی کریم علیہ السلام کے اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، اور اللہ کے نام کے ساتھ، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ اکبر، ذرا سنیے، اپنے چہرے میری طرف کیجئے، اللہ پاک کا اعلان سنتے جائیے۔ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، کل قیامت کا دن ہوگا، تیرا بیٹا تیرے کام نہیں آئے گا، تیرا مال تیرے کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال نہ بیٹے، مال کے ڈھیر لگا دو۔ حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کا مال دے دو، جنت میں ایک بالشت جگہ نہیں حاصل کر سکتے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس اپنا صحیح دل لے کر آیا، جس کا دل صحیح ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، دل کس کا صحیح ہے؟ جس دل میں قرآن ہے، توحید ہے، سنت ہے، اس کا دل صحیح سالم ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل أواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ دل صحیح لے کر آیا، دل صحیح کیسے ہوگا؟ اللہ والو، اگر زہری بیماری ہو جائے پھر پنجاب کارڈیالوجی میں جانا ہوگا۔ اگر دل میں کفر آ جائے، شرک آ جائے، معصیت آ جائے، بغاوت آ جائے، پھر وہاں پہ سنت کو لے آئے، توحید کو لے آئے، اللہ کے نبی کی محبت کو لے آئے، انشاءاللہ دل صاف ہوگا، کامیابی ہوگی، کامرانی ہوگی، فوز و فلاح ہوگی۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ہمارے دل کو اپنے دین پہ قائم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم عليه كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. اللہ والو، پیارے پیغمبر کا پیارا فرمان ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے جو سنتا ہے آگے سنا دیتا ہے، سنی سنائی بات آگے سنا دیتا ہے. دین کے اندر بہت زیادہ انسان تحقیق کر کے ثبوت کے ساتھ بات آگے پہنچائے. میں آپ کو چند ایک مثالیں عرض کرتا ہوں. ایک بات لوگوں نے بنا رکھی ہے کہ جو ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے اسے حج کا ثواب ملتا ہے. موبائلوں پر بھی لوگوں نے لگایا ہوا ہے. اللہ والو، رب عرش عظیم کی قسم ہے یہ بالکل جھوٹ ہے. اس کی آیت کوئی نہیں، اس کی حدیث کوئی نہیں. ہاں، ماں باپ کی خدمت فرض ہے. رب کائنات نے پورے قرآن میں جہاں اپنے حق کا ذکر کیا ہے، بعد میں ماں باپ کے حق کا. ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، بڑا حق ہے. لیکن یہ جھوٹ ہے کہ ماں باپ کو دیکھ لو تو حج کا ثواب ملتا ہے. عرش عظیم کے رب کی قسم ہے اس کی آیت کوئی نہیں، حدیث کوئی نہیں. لوگوں نے بنایا ہوا ہے، جھوٹے لوگوں نے. ہاں، اسی طرح ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا ایک دشمن تھا، نمرود اس کا نام تھا. اللہ نے اسے مچھر کے ذریعے سزا دی. اس کے دماغ میں مچھر داخل ہو گیا. وہ کہتا ہے میرے سر پہ جوتے مارو. بڑا عرصہ جوتے کھاتا رہا. یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کی آیت کوئی نہیں، حدیث کوئی نہیں. ہاں، لوگوں نے بنایا ہوا ہے. اور بھائیوں، جو علم والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک مچھر کی زندگی کتنے گھنٹے ہوتی ہے. کوئی سالوں مہینوں کی مچھر کی زندگی نہیں ہوتی. اور مچھر داخل ہو گیا اور نمرود جوتے کھاتا رہا. یہ سراسر غلط ہے. قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. اسی طرح حج پہ جائیں، عمرہ پہ جائیں تو 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھیں، یہ سراسر غلط ہے. اللہ 40 نصیب کر دے، 80 نصیب کر دے، 50 ہو جائیں، 20 ہو جائیں، جتنے بھی اللہ نصیب کر دے. 40 والی بات بے بنیاد ہے، قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے. اور اللہ کے بندے جو ان پڑھ ہیں، ان پڑھ خاص کر عمرہ میں، حج میں کچھ سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار، اور عمرہ میں نسبتاً اتنے سمجھدار لوگ نہیں ہوتے. باپ باپ پہ جھگڑا اور الجھنا کہ جی 40 نمازیں، یہ 40 نمازیں نہیں ہیں، جتنے بھی اللہ نصیب کر دے. اللہ کا گھر ہے، اس کی شان ہے، اس کی عظمت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، جتنے اللہ نصیب کر دے. 40 نہیں ہے کوئی آدمی. سو میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کریں. اور ہم اپنے شاگردوں کو، طلبا کو یہ تربیت دیتے ہیں، سختی سے عرض کرتے ہیں کہ رات سونے سے پہلے 5 منٹ اپنے باپ کے پاؤں دباؤ، اپنی امی جی کے پاؤں دباؤ، 2-4 منٹ ان کی دعائیں لے لو. اور سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا اللہ کا ولی تمہارے گھر کے اندر ہے. کون ہے؟ باپ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے دعوت الوالد، اللہ باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. آپ لوگ لکھتے ہیں ماں کی دعا، حدیث میں ہے باپ کی دعا. حدیث میں باپ کی دعا ہے، ہم نے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا. بھائیو سن لو، اللہ باپ کی دعا زیادہ قبول کرتا ہے. اور کوئی مشکل ہے، سب سے بڑا اللہ کا ولی گھر کے اندر ہے، اپنا باپ ہے، اس سے دعا کراؤ. اس سے بڑا اللہ کا ولی اولاد کے لیے ہو سکتا ہے. دعوت الوالد، باپ
کی دعا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین پہ زندہ رکھے، دین پہ مارے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔